اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج کا ٹاپک جو ہے وہ عقیدہ تثلیث ٹرینٹی کرسچنس کا، اور وحدت الوجود جو جسے وصال بھی کہتے ہیں، عرس بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ان دونوں کی چونکہ آیاتیں میرے سامنے آ گئی ہیں قرآن کو پڑھتے ہوئے۔ انجینئر اویس درانی اور قرآنی لیکچرز کا سلسلہ ہے جی، سلام عرض کرتا ہوں۔ تو میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کو، چونکہ قرآن میں آیاتیں بکھری ہوئی ہیں، اس لیے ان کی کلاسیفیکیشن بھی ضروری ہوتی ہے۔ تو چونکہ یہ میں آلریڈی ڈسکس کر چکا ہوں، وحدت الوجود کا، تصوف کا، یہ وصال کا جی، اور یہ عقیدہ تثلیث کی ایک آیت آئی میرے سامنے، تو وہ دونوں کو کور کرتی ہے۔ ٹھیک، وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، یہ 43/15 آیت ہے۔ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو زبانی کلامی اللہ کو ماننے والے۔ ٹھیک ہے، تو ان کی مثالیں قرآن دے رہا ہے کہ ایک تو یہ ہے خارجی کائنات میں ہیں، ٹھیک ہے، کے علاوہ یہ ہیں جو خدا کو مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور اس کے تحقیق کردہ بندوں کو اس کا جز جو ہے پارٹ بناتے ہیں، یعنی پارٹ میں یہ بات نہیں ہوتی مگر اس کا جز مانتے ہیں۔ جس طرح یہ جسم کا قلب، جگر، پھیپھڑے، سانس کا عمل، خون وغیرہ، ان اجزاء کے جو مرکب ہونے سے پیکر بنتا ہے، تو یہ خدا کی جز اس طرح مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ اس کے اوپر میں ایک پورا آپ کو بتاؤں گا، لیکن پہلے سب سے پہلے ہم وہ چیز لیں گے جی، ٹھیک ہے نا جی، کہ یہ کوہیرنس کیسے بنتا ہے، پچھلی آیات کیا ہیں اور یہ آیات کیا ہیں۔ تو اس وجہ سے اس سے پچھلی آیت تو کہتے ہیں نا کہ یہ کہ کوہیرنس نہیں ہے قرآن میں کوہیرنس ہے، لیکن تدبر و تفکر کی ضرورت ہے جی۔ ٹھیک ہے، اس سے پچھلی آیات ہے وہ اللہ اپنا قانون بیان کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ، یہ 43/12 آیت ہے۔ یہ قسم قسم کی چیزیں گنا رہے ہیں وہ، ٹھیک ہے، انیوریبلی، شمار ہی نہیں ہے ان کا، انواع و اقسام یہ ہم نے پیدا کی، پھر کشتیاں بنائیں تمہارے لیے، مویشی بنا دی۔ ٹھیک ہے، اب ایک چیز یہاں نگاہ میں رکھیں کہ اللہ جن چیزوں کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے وہ ضروری نہیں کہ براہ راست وہ خود بناتا ہے۔ اس کے قانون کے مطابق جہاں جو چیز کی جاتی ہے انسانوں کے ہاتھوں سے بھی اگر وہ بنائی جاتی ہے تو وہ اسے اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے، کیونکہ اگر آپ بغور دیکھیں تو ہر چیز کا مسبب الاسباب تو اللہ ہی ہے نا جی۔ ٹھیک ہے، یہ ایک مثال تھی سامنے آ گئی تو میں نے کہا یہ جعل لکم الفلک والانعام ما ترکبون، کوئی یہ کشتیاں اور یہ مویشی اور یہ انسانوں کے بنائے ہوئے، یہ مویشی تو ٹھیک ہے انسانوں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، لیکن اس لیے جعل کا لفظ ہے کشتیوں کے لیے، یہ جعل لکم یعنی تمہاری بنائی۔ اب اللہ کشتیاں تو نہیں بناتا، جو پہلا حکم نوح علیہ السلام کو دیا تھا وحی کے ذریعے، شاید اس وقت جو ہے انسانی عقل اتنی میچور نہیں تھی تو ترکیب بتا دی ان کو، اس طرح کشتی بنا۔ وَجَعَلَ لَكُمُ الْفُلْكَ، یہ نہیں کہ اللہ نے کشتی بنا بلکہ قانون بنا دی۔ ٹھیک ہے، یہ اس زمانے میں کشتی تو شاید بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی، آج بھی جہازوں کو متعلق جو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ دیکھیں یہ ہزاروں لاکھوں ٹن کے وزن کا بوجھ، لوہے کا جہاز سمندر میں لوہا پھینکے تو نیچے چلے جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے۔ اتنا بڑا وزنی جہاز، اس میں اتنا زیادہ وزن، وہ پانی میں تیرتا ہے جس میں سوئی ڈوب جاتی ہے۔ تو اس نے اس کے لیے قانون بنا دیا، قانون کو تاکہ وہ جہاز بناتے ہیں تو یہ تیرتا ہے۔ اس سے آگے جہاز کا کپتان ایک بوری بھی نہیں رکھنے دیتا، خاک مشرڈ وزن ہوتا ہے، کیپیسٹی سے گنجائش کے مطابق وزن ہونا چاہیے۔ یہ اب یہ اللہ کا قانون ہے نا، اتنے وزن کا، اتنی کیپیسٹی کا، یہ کسی اس نے نہیں بنایا، اتنے بڑے سائز کا ریسرچ کیا، اس کے بعد ڈسکور ہوا تو اس کے لیے ایس او پی بنا دی۔ ٹھیک ہے جی، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر جو ہے، یہی اٹل قانون ہے اللہ کا۔ ٹھیک ہے، اس کے مطابق بنا لیجیے، لاکھوں ٹن کا جہاز قانون کے مطابق تو تیرے گا، ذرا بھی خلاف ورزی کی تو ساتھ کتنی انسان کی سب کو لے کے ڈوب جائے گا۔ یہ جلالکم یعنی ہمارے قوانین کے مطابق جو تم کشتیاں بناتے ہو، اور مویشیوں کا ذکر ہے آگے کہ ان پہ سواری کرتے ہو۔ اصل سوال تو قدرت کی طرف سے ملنے والی جو
کیپیبلٹیز ہیں نا جی، صلاحیت ہیں، وہ صرف کرنے کے طریقہ کار کے اوپر قرآن بحث کرتا ہے. ٹھیک ہے، مومن جو ہے تمام صلاحیتوں کو اللہ کی طرف جو ہے رجوع اس سے سمجھتا ہے کہ اللہ نے دی ہوئی، اور جو ریجیکٹر ہے تو وہ اسے اپنی کاریگری سمجھتا ہے. یہ فرق ہے. اب دیکھیے دوسری آیات نوٹ کر لیجئے 43/13 جی. ہاں، لے تستووا علی ظہورہ ثم تذکروا نعمت ربکم اذا استویتم علیہ وتقولوا سبحان اللہ الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین. جب تم سواری کے لیے پشت پر جم کر بیٹھ جاؤ تو تم اپنی نشما دینے کی نعمتوں کو سامنے رکھو اور بے ساختہ پکار اٹھو کہ واقعی اللہ کی ذات جو ہے ہر قسم کی نقائص سے پاک ہے. اس نے تمام چیزوں کو ہمارے تابع فرمان کر دیا، تو ورنہ اگر انہیں ایسا نہ بناتا تو یہ تو ہمارے بس کی بات ہی نہیں تھی کہ ہمیں اس طرح ان کے اوپر جو ہے تو مسخر ہو جاتے ان کو. ہاں، اب یہ دیکھ رہے آپ یہ جتنی یہ ساری اس طرح سے ہمارے زیر تصویر جو چیزیں آ گئی ہیں، خواہ کشتیاں ہوں، مویشی ہوں، جب بوجھ لاتے ہیں ہم ان پر سواریاں کرتے ہیں، یہ ہمارے تابع فرمان ہو گئے. ٹھیک ہے، یہ قرآن بتا رہا ہے. ہاں، اس پہ کوئی نقص نہیں. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. ٹھیک ہے، اس کے بعد روش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا ہر قدم یہ کہو کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے کی طرف اٹھے. یہ فرق جو ہے کافر اور مرد مومن کی طرف. مسافر دونوں ہی کرتے ہیں، لیکن کرنے کے بعد جو کافر ہے اسے وہ اپنی سائنس کی کاریگری کہتا ہے، اپنی فیکٹری کی. جب ٹھیک ہے، مرد مومن جو ہے وہ کیا کہتا ہے؟ لمنقلبون. پھر وہ اللہ کی طرف لوٹتا ہے، کہتا ہے کہ ہماری روش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا ہر قدم اللہ کے بتائے ہوئے راستے کی طرف اٹھے. کتنے حسین الفاظ ہیں. کافر جو انکاری گھروں تک پہنچ جاتا ہے اور مومن وہاں تک پہنچنے کے بعد پھر اللہ کی طرف لوٹتا ہے. کتنی خوبصورت بات ہے. یہ اتنا معمولی سب دیکھیں، شیڈ فرق دیکھیے آپ. یہ جو کائناتی اللہ ہے اسے مان لینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل چیز تو وہاں آتی ہے کہ ہم اپنے معاملات کی جو تصفیے ہیں اس کی طرف، قرآن کی طرف لوٹتے ہیں یا نہیں. یہ اللہ کا ماننا، اسے تسلیم کرنا. اور دوسری بات کہ ماننے کا لفظ ہی کچھ معنی نہیں دیتا، یہ الفاظ ہی بدل دینے چاہیے. اللہ کی محکومیت اختیار کرنا کہنا چاہیے. یہ ماننا تو غلط ہے یار. اس طرح ماننے والے کتنے رہ جاتے ہیں یار. یعنی زندگی کے معاملات میں کہ حکومت صرف اللہ کا ہے، یہ زبانی ماننا نہیں، اسے تسلیم کرنا ہے. ٹھیک ہے، صرف اس کی محکومیت اختیار کرتا ہوں. کسی انسان کو اس کا حق نہیں دیتا اللہ کہ وہ کسی انسان پر اپنا حکم چلائے. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي. ماں تو چاہے پیغمبر کیوں نہ ہو، حکومت کی اتھارٹی کیوں نہ ہو بڑی سے بڑی. ٹھیک ہے، قرآن کہتا ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشن کو نیشنل اسمبلی اور یہ جو بناتے ہیں انسان، اللہ نہیں اختیار دیتا کسی کو. یہ الفاظ ہم پامال کر دیتے ہیں، معنی کھو دیتے ہیں. یہ جو اللہ کو ماننے والی بات ہے غلط ہے. یہ کہنا چاہیے کہ میں اس کے سوا کسی کو صاحب اقتدار تسلیم نہیں کرتے. یہ وہ چیز. اب اس کے ساتھ یہ ریلیٹڈ آیات ہے کہ یہ بھی لوگ ہیں. دیکھیں، یہ ہے ان لوگوں کی جو زبانی اللہ کو مانتے. آؤ تمہیں کچھ مثالیں بتائیں. یہی قرآن کہہ رہا ہے. اللہ کو ماننے والوں کے کچھ قصے بتائیں. اس معاملے خارجی کائنات سے آگے چلیے. ٹھیک ہے، اب پہلے خارجی کائنات میں آیا، اب اللہ کو براہ راست ماننے والے آگے. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا 43/15. اللہ کو ماننے والے اس کے بندوں کو اللہ کا جز مانتے ہیں. یہ جزء عجیب لفظ ہے. ایک تو یہ کہ اس کا شریک ٹھہراتے اللہ کے مقابلے میں، پھر دوسرے انسان یا کوئی بت یا ان کے بڑے بڑے جو رہنما ہیں وہ ان کو خدا مانتے ہیں، تو شرک ہو گیا. اب یہ جو جزء ہے وہ الگ بات ہے. کہا یہ ہے کہ پارٹ آف گاڈ، اللہ کا ایک جز ہے. اب پارٹ جو ہے وہ جز کیسے، جس یعنی یہ قلب، جگر، جسم کے جو اجزاء ہیں، پھیپھڑے، سانس کا عمل، خون، ان اجزاء کے مرکب ہونے سے ایک پیکر بنتا ہے. کہا یہ خدا کے جز مانتے ہیں. اس میں پہلی چیز تو یہ کرسچینٹی آ گئی. خدا، باپ اور مسیح ٹرینٹی. بیٹا ہے، ٹھیک ہے، بیٹا تو باپ کا جز ہے. دیکھیے کتنی گہرائی میں جا کر بات کی گئی ہے. باپ کے جسم کا ایک حصہ نطفے کی شکل میں آتا ہے اور یہی رحم مادر میں پرورش پا کر بیٹا بنتا ہے.
یہ باپ کا جز ہوتا ہے۔ عیسائیت کے اندر جو باپ بیٹا اور روح القدس تثلیث ہے، اس میں مسیح خدا کا بیٹا ہے، جز ہے کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ کہا لوگوں کی جہالت کی کیفیت دیکھی کہ ہم مسلمان بھی یہ تثلیث عیسائیوں کی ہے کہتے ہیں، ہم تو توحید پرست ہیں، ہم تو خوش ہو جاتے ہیں ان کے عقیدے پر، ہم تو یہ نہیں مانتے انہوں نے اللہ کا صرف ایک بیٹا، ہم نے کیا کیا ہاں ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو نہیں بیٹا بنایا۔ پتہ ہے ہم کیا مانتے ہیں؟ یہ تصوف جو میجارٹی ہمارے یہ اس میں ایلین پلانٹ آ گیا ہے مسلمانوں میں، ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ یہ جو روح انسانی ہے اللہ کی روح کا جز ہے، یا اصل روح جو ہے ذات جو ہے اس کو ذات بھی کہتے ہیں، ذات خداوندی یہ ذات کا ایک ذرہ ہے جو انسانوں کے اندر ہے، یعنی اتنے اجزاء میں وہ ذات تقسیم ہو گئی ہے، پتہ نہیں باقی وہی کچھ باقی بھی بچا ہے یا نہیں۔ اسے بعد الوجود کہتے ہیں، وجود تو اسی ذات کا وہ جو انسانوں کے اندر ہمارے اندر دیکھ رہے ہیں، اس کی یہ جز ہے، یہ سارے یار، یہ ہماری روح ہماری ذات مستقل بھی ذات نہیں ہے، اس کا تو وجود ہی نہیں ہے، وجود اسی خدا کی ذات کا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو روح ہے جو اپنے اصل سے الگ ہوئی ہے، مادے کی دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، اس نے اسے بھیج دیا، یہ پھنس گئی، اب وہاں تڑپ رہی ہے، اپنے اصل کے ساتھ مل جانے کے لیے بے قرار ہے۔ یعنی انسانی زندگی کا مقصود کیا ہے؟ مادے کی علاج سے دور ہوتا چلا جائے تاکہ اس کیچڑ میں سے جو ذات انسانی ہے جو خدا کی ذات کا جز ہے اس میں سے پاک اور صاف نکلے، اور نکل کر پھر یہ جز اپنے اصل کے ساتھ مل جائے۔ یہ انسانی زندگی کا مقصود تصوف کی نگاہ میں، یہ ان تمام ریاضتوں کا مشقتوں کا جو ہے منتہا جو تصوف میں ہوتا ہے، کیا کہ خدا کا جز خدا کے اصل میں جا کے پھر سے مل جائے۔ جی یہ تصوف میں موت نہیں کہتے، وصال کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ موت کو وصال کہا جاتا ہے، حضرت صاحب کا وصال ہو گیا جی، یعنی واصل بالحق۔ یہ وصال اور یہ واصل کے معنی کیا ہیں؟ یعنی مل جانا کسی کے ساتھ، کسی اصل کے اندر جا کر مل جانا۔ کبھی کھڑے کو سوچتے نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں، اس کی ذات خدا سے الگ ہوئی تھی، وہ واصل بالحق ہو گئی، اس کے ساتھ جا کر ختم ہو گئی، یہ فنا ہو گئی، انڈیویجولیٹی ختم ہو گئی، نیگیشن آف ریل سیلف ہو گیا۔ ہاں عشرت قطر ہے دریا میں فنا ہو جانا، یہ اپنے اصل کے ساتھ جا کر مل کر، یہ آپ کے ہاں عبادت الوجود تصوف کا عقیدہ جو شریعت کا مقصد کہلاتا ہے۔ یہ لوگ بارگاہ خداوندی کے مقرب ہیں جی، یہی چیز اصل دین بتائی جاتی۔ دیکھیے وَجَعَلَ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا جی، ٹھیک ہے جی۔ قرآن کہتا ہے لوگوں کی جہالت کا یہ عالم ہے، ایک طرف اس کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ ساری کائنات جو ہے وہ اللہ کی پیدا کردہ ہے، ساری کائنات اللہ کی پیدا کردہ ہے، سمجھ گئے جی۔ دوسری طرف یہ عقیدہ بھی ہے کہ اللہ کی اولاد بھی ہے، حالانکہ علاوہ دیگر اعتراضی بنیادی حقیقت بھی غور کریں نا آپ، کہ جب ہی پیدائش بسلسلہ توحید ہوگی تو والد کا ایک حصہ اولاد میں آ کر منتقل ہو جائے گا، اس سے والد ناقص رہ جائے گا، اور اللہ اس سے بلند و برتر ہے، لم یلد ولم یولد، وہ ناقص رہ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کا طریقی پیدائش تخلیق جو ہے کریشن ہے، تولید نہیں ہے، یہ ابھی جو آیت پڑھی ہے یہ ہے مطلب اس کا، لم یلد ولم یولد۔ یہی اعتراض اس عقیدے پر بھی وارد ہوتا ہے جس کو اسے کہا جاتا ہے انسانی روح جو ہے روح خداوندی کا جز ہے، جو اپنے اصل سے الگ ہو کر مادے کی دلدل میں پھنس گئی ہے، تو اس کا منتہا کیا ہے؟ پھر اصل سے مل جائے۔ سبحان اللہ تعالی عما یصفون، انسانی ذات خداوندی کا جز نہیں ہے، اس کی عطا کردہ ہے، یا پرسنالٹی ناقابل تسلیم وحدت ہوتی ہے، چاہے انسان کی ہو یا اللہ کی ہو، یہ حصوں میں بٹ ہی نہیں سکتی۔ یہ ہے جو قرآن بتا رہا ہے۔ عیسائی تو ایک بیٹے کو صرف یہ کہتے تھے، یہاں تو آپ دیکھیے ہر ذات، ہر روح، ہر انسان، اس کے اندر خدا کی ذات کے اجزاء موجود ہیں۔ کہتے ہیں کتنے جز ہیں، پھر جز ایسے کہ جو یہاں اپنے اصل کے ساتھ پیوست ہونے کے لیے تڑپ رہے ہیں، بے قرار ہیں جی۔ اور مولانا روم کی بستہ بھی ہے نا، بڑا گمراہ کر گیا مولانا روم بھی، بیشنو از نئے چو حکایت بھی کنت از جدائی ہا شکایت بھی کنت، ٹھیک ہے جی۔ یہ قرآن بتا رہا ہے۔ یہ بانسری کیا کہتی ہے؟ نیستان سے یہ شاہ جدا ہوئی، یہاں بانسری بنی، آگے چلی تو 5 سال اس کا نعت چھڑے، یہاں سارا کچھ ہے۔ یہ بانسری وہاں سرکنڈے سے کٹ کر الگ ہوئی ہے، دیکھ رہے ہو اس کے اندر سے جو تمہیں فغاں کی آواز سنائی دیتی ہے، فریاد کر رہی ہے، وہ یہ ہے اپنی اصل سے جدا ہو گئی، اب ہجر کی گھڑیاں کاٹ رہی ہیں۔
یہ وہ چیز جو ہمارے ہاں تصوف ہے، یہ ان کے یہاں ہجر کہلاتا ہے، اور وہ وصال ہوتا ہے جب مل جاتے ہیں۔ دیکھیں تصوف کی دنیا میں دیکھیں نا، عجیب عجیب ٹرمز انہوں نے ایجاد کی، اور یہ ابن عربی نے سارا مس گائڈ کیا۔ اتنا بڑا دماغ یار اس کا، اس شخص کا یار، پہلا شخص ہے جو اتنا زیادہ وہ جو ہے تو احترام تھا اس کا اسلامی دنیا میں، اسی وجہ سے 12ویں صدی میں دیکھیں یہ ساری گمراہی پھیلی ہے تصوف کی۔ اس کی جو سہار ہوتی ہے وہ واصل بالحق سے ہوتی ہے، خدا بھی جا کر مل جاتی ہے۔ پھر فراق سے پہلے وصال، یعنی یہ خدا کے ساتھ مل جانا، جذب ہو جانا۔ اصل کے مل جانے سے پہلے جو ان کے یہاں مختلف مدارج ہیں، اس میں وصال کی صورت یہ ہوتی ہے جیسے وصل کی رات ہوتی ہے، اس کے لیے ان کے یہاں عرس ہوتا ہے، ٹھیک۔ یہ دعوت نامے شادیوں کے جو آتے ہیں وہاں عروسی لکھا ہوتا ہے نا، یہاں تو معنی شادی کرتے ہیں، تو یہ نہیں سمجھتے کہ ہے کیا چیز، شادی تو ہے۔ عیسائیت کے یہاں جو ننز ہیں نا، راہبات، یہ اور ہمارے ہاں اولیاء کرام، یہ عیسائی تصوف کے اندر یہ ٹرینٹی آف گاڈ کا جو عقیدہ ہے، یعنی ٹرینٹی سے دی یونین آف 3 ڈیوائن فگرز ہے، دی فادر، سن اینڈ دا ہولی گھوسٹ۔ ان کا تصوف یہ ہے کہ خدا کی تثلیث، جو ننز راہبات اس دنیا میں شادی نہیں کرتی، ان میں سے یا تو مسیح کی بیوی ہوتی ہے یا خدا کی بیوی، دلوں میں یا مسیح کے ساتھ شادی ہوتی ہے یا خدا کے ساتھ۔ آپ کے جتنے مقربین ہیں اولیاء کرام جن کے عرس ہوتے ہیں، ان کی شادیاں ہوتی ہیں خدا کے ساتھ، اس لیے عرس کہلاتا ہے۔ یہ ہے وصال، وہ بھی وصال کامل نہیں ہوتا، اس میں پھر بھی اپنا وجود باقی رہتا ہے۔ اصل ہے عشرت قطع ہے، دریا میں فنا ہو جانا۔ عیسائیت پہ تو ہمیں اعتراض کر رہے ہیں، اپنے ہاں ہم نے کبھی کیا ہے کہ ہم کس طرح سے جز مانتے ہیں، اور یہ دین کا ماخذ کہلاتا ہے، اور مقربین بارگاہ الہی کہا جاتا ہے ان کو۔ جی کیا بات ہے یار، ان الانسان لکفور مبین، یار قرآن کہتا ہے 43/15 سب کچھ لفظوں میں بات واضح، کفر کے معنی انکار کرنا، کسی چیز پر پردہ ڈالنا۔ بتایا کہ یہ لوگ دیکھیں کتنے دیدہ دلیر ہیں یار، اتنی واضح حقائق کے باوجود ان پر کس طرح یہ پردہ ڈالتے ہیں۔ دیکھو انسان کس طرح کھلی ہوئی حقائق پر پردے ڈالتا ہے، اس سے انکار کرتا ہے۔ اور آگے پھر یہ بھی ہے، عقیدہ رکھتے ہیں کہ دیوی اور فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں۔ اول تو اللہ کی اولاد کا عقیدہ ہی باطل تھا، پھر اولاد بھی اس کے ساتھ کی، یہ خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے لڑکیوں کو۔ ان کا عقیدہ کیا ہے کہ اس سے اپنے لیے بیٹیاں منتخب کے لیے، اور ان کے لیے بیٹے ہیں۔ یہ 16/58 آیت ہے، دیکھ رہے ہیں؟ جہالت کی بات ہے۔ متخذا مما یخلق بناتم واسفاکم بالبنین، جی یہ 43/16۔ ان میں سے ایسے بھی ہیں جو دیوی دیوتا مانتے ہیں۔ یہ دیویاں عام طور پر عربوں کے ہاں فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں مانا جاتا تھا، ان کی پرستش ہوتی تھی۔ یا ہندو کے آپ بھی جنہیں دیویاں کہا جاتا ہے، کچھ ایسا ہی تصور ہے۔ دیکھیں قرآن کس طرح سے جتنے اہل مذاہب ہیں ان کے باطل تصورات کو کیسے وہ جو ہے تو ایریز کرتا جا رہا ہے، کاٹتا جاتا ہے۔ جہاں صرف جہالت کی بنا پر کچھ کیا جاتا ہے، ان کو بھی وہ ساتھ لے لیتا ہے، کہتے ہیں ان کو دیکھو خدا کی بیٹیاں بناتے ہیں۔ لڑکیوں کو عربوں کے یہاں تصور تھا نا کہ جس طرح لڑکی صفِ ماتم بچ جاتی تھی، پہلے تو خیر برداشت کر لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، پہلی کو تو پہلی جو بیٹی